فجر کی نماز میں مسجدیں خالی ہیں، تمہاری مسجدوں میں انتشار ہے، آپس میں تم بٹے ہوئے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو، سود خوری ہو رہی ہے، حرام خوری ہو رہی ہے. جب اس طرح کی حرکتیں مسلمان کریں گے تو پھر دو باتیں ہیں. ایک تو یہ نعوذ باللہ کہ بچوں کے بگڑنے کا خطرہ ہے، اللہ بچا لے ہم سب کو، آمین. اور دوسرا خطرہ یہ ہے کہ حکومت ظالم رہے گی نعوذ باللہ، اور جو ظلم کرے گی اللہ اس کے بھی ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. عزیزان ملت، اگر حکومت اسلام کے خلاف، دین کے خلاف اگر کوئی بل لائے گی، اگر کوئی پارلیمنٹ میں کوئی بل کو ٹیبل کرے گی تو ہم حکومت کو بتائیں گے، ہم ان سے درخواست کریں گے، ہم ان سے گزارش کریں گے، ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے، ہم ان کو منائیں گے، سمجھائیں گے کہ آپ ایسا نہ کریں. لیکن میری قوم کے لوگوں، یاد رکھنا میرے مسلمانوں، اگر تم دین پر نہیں چلو گے تو ہم تمہیں سمجھانے آئیں گے، پھر بھی نہیں مانو گے، پھر تمہیں بولیں گے، پھر بھی نہیں بولو گے، مانو گے، ہم تمہیں بار بار بولیں گے. میری قوم کے لوگوں، اگر تم غصہ بھی ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اگر تم نہیں مانو گے تو ہم تمہارے پاؤں پکڑ لیں گے کہ میری قوم کے لوگوں تم میرے ہو، اللہ کے دین پر چلنا شروع کر دو. اپنے گھروں کو مسلمان بنائیں گے انشاءاللہ، بنائیں گے انشاءاللہ. ساتھ ہی ساتھ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ ہندوستان میں بہت نازک پوزیشن میں ہیں، بہت ہی کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں. ٹیلی ویژن میں آپ کے خلاف نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اخباروں میں آپ کے خلاف نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا میں آپ کے خلاف نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں. بس میں نفرت، ٹرین میں نفرت، ہر جگہ نفرت، سڑک پہ نفرت، ہر جگہ نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں. آپ ان نفرتوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ نفرت کا مقابلہ نفرتوں سے نہیں، گندگی کا مقابلہ صاف پانی سے کیا جاتا ہے. ہم لوگ ان نفرتوں کا مقابلہ محبت سے کریں گے، کہیے انشاءاللہ. ان نفرتوں کا مقابلہ ہم لوگ پاکیزگی سے کریں گے، طہارت سے کریں گے، تقوی سے کریں گے، پرہیزگاری سے کریں گے. اللہ دست و بازو میں طاقت دے تو اس طاقت کا بھی صحیح استعمال کر کر انسانیت کے احترام کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کریں گے انشاءاللہ. لیکن مسلمانوں، آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا. اب آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، اب آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ یا تو آپ دین کے وفادار بن جاؤ، نہیں تو پھر حکومت کے ظلم کے شکار بن جاؤ. بولو کیا بننا ہے؟ کیا بنیں گے انشاءاللہ؟ دین کے وفادار بنیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھائیے جو دین کے وفادار بننا چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے اس ہاتھ اٹھانے کو قبول فرمائے، آمین. آپ کو دین کا وفادار بننا ہے. آپ جس مسلک میں بھی رہیں، جہاں بھی رہیں، اعلان کر دیجئے کہ آپ مسلمان ہیں، کہیے انشاءاللہ آپ مسلمان ہیں. اپنے اسلام پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی کمپرومائز نہیں. آج ہمارے سکھ بھائیوں کو دیکھ لیجئے، وہ ہم سے کم ہیں، ہندوستان میں وہ ہم سے کم ہیں. لیکن سکھ بھائیوں، میں تمہیں سلام کرتا ہوں، اتنا کم ہونے کے بعد بھی تم نے پگڑی اور داڑھی نہیں چھوڑی. اور مسلمانوں، تھوڑی طاقت کیا آ گئی، داڑھی بھی چھوڑ دی اور ٹوپی بھی چھوڑ دی. تم کہاں پہنچ گئے؟ تم کس رخ پہ جا رہے ہو؟ اپنے بچوں کی تعلیم آپ کس طرح دیں گے؟ ہندوستان میں کالجز بہت ہیں، یونیورسٹیز بھی بہت ہیں، لیکن مسلمانوں کے پاس کالج، یونیورسٹی اور اسکول سے زیادہ کباب کی دکانیں، بریانی کے ہوٹل ہیں، ہے نا؟ مسلمانوں نے پورے اسلام کی بریانی بنا دی ہے. مینا بریانی، عرفات کباب، مزدلفہ پراٹھا، مکہ چائے، مدینہ گھول. بولو ہے یا نہیں ہے؟ یہی تو پہچان ہے نا ہمارے پہچان کیا ہے؟ ہماری پہچان ہی بن گئی یاسین ٹکیا ہے، یاسین ٹکیا، رحمان بھونا، پورے قرآن کی بریانی، کچھ نہیں چھوڑا آپ نے. میری قوم کے لوگوں، میرے بزرگوں،
اس گاؤں میں آپ کو طے کرنا ہے. میں آپ کو شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ جو آپ کا گاؤں ہے جہاں 800 سے زیادہ مسلمانوں کے مکانات ہیں ماشاءاللہ, اگر 800 مکانات ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم سے کم 10,000 کی آبادی ہے نا الحمدللہ. بولو 10,000 آبادی کے لیے مسجد کتنی ہے یہاں پہ؟ کتنی مسجد ہے اس محلے میں؟ جی 2 مسجدیں ہیں ماشاءاللہ. اب آپ لوگ یہ تیاری کیجئے کہ آپ کے ہاں انگلش میڈیم مدرسہ کیا کھولنا ہے. کیا کہا میں نے؟ نام کو ٹھیک سے سن لیجئے, بعد میں گڑبڑ مت کیجئے گا. آپ لوگ تو خیر بہت شریف لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ. دوسرے لوگ رات میں تقریر سن کے دوسرے دن چائے کی دکان پہ ریہرسل کرتے ہیں, ہے نا, چائے کی دکان میں غور کرتے ہیں. نہیں, چائے کی دکان میں نہیں, آج غور کرنا ہے آپ کو انشاءاللہ, اسی وقت غور کرنا ہے, کیونکہ میری قوم بہت ڈینجر لائن پہ ہے, بہت ہی ڈینجر لائن پہ ہے. آپ کو اپنے محلے میں انگلش میڈیم مدرسہ کھولنا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بچے کم سے کم 5 کلاس تک, کم سے کم 5 کلاس تک مدرسے میں سرکاری اسکول کا سلیبس پڑھیں گے, انگلش میں پڑھیں گے, اسلام کو سیکھیں گے. اب ایسے اسکول بناؤ جہاں تمہاری بیٹیاں جب ایڈمیشن لیں اور کلاس 10 کر جب مسلمان کی بیٹی نکلیں, تو جس وقت ہم اپنی بیٹی کو کلاس 10